حالم از قلم نمرہ احمد باب 17واں 7 راتیں 6 دن اور 5 خطوط۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ زنجیر میں بندھے تھے۔ 2 افراد اس کے عقب میں کھڑے محسوس ہوتے تھے اور سامنے ایک ماتھے پر سرخ پٹی باندھے کھڑا مرد تھا۔ اس مرد نے زرتار پوشاک پہن رکھی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بالوں کے ہالے میں چہرے پہ برہمی تھی۔ اس کے انداز میں کچھ خوفزدہ کرنے والا تھا، مگر اس نے خود کو بلا خوف کہتے سنا، تمہاری بیٹی ایک سمندری سفر پر گئی تھی جس سے وہ لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے کسی سمندری سفر پر نہ بھیجنا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ آدمی غرایا تھا۔ جاؤ اور میرے قید خانے میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارو۔ اس نے خود کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بہت جلد تم اپنے مجبور ہو جاؤ گے مراد راجہ کہ تم خود مجھے یہاں واپس بلاؤ گے اور ایک کرسی پر مجھے بٹھا کر میرے ساتھ مذاکرات کرو گے۔ ایک عجیب سی کیفیت میں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ احمد نظام اسے بالائی پولیس مسجد انڈیا والے پولیس اسٹیشن میں لائے تھے۔ وہ مسجد انڈیا نامی علاقے کا ایک چھوٹا اسٹیشن تھا اور اس کے آس پاس اس وقت کوئی صحافی نہیں تھا جو تالیہ مراد کو وہاں دیکھ کر پہچان لیتا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک انٹروگیشن روم میں بٹھا دیا گیا اور پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ وہ ایک خالی کمرہ تھا۔ درمیان میں میز رکھی تھی اور سامنے آدھی دیوار آئینے کی بنی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے پار کھڑے تفتیشی افسران کو وہ دکھائی دے رہی ہوگی، البتہ وہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور ہتھکڑیوں والے ہاتھ میز پر رکھے سامنے بیٹھے پروسیکیوٹر اور پولیس افسر کو خاموشی سے گھورے جا رہی تھی۔ تالیہ ایک وحشتناک پنجے میں بند ہو چکی تھی اور ایک پرتعش محل میں بھی قید ہو چکی تھی۔ وہ ان کی عام جیلوں سے نہیں ڈرتی تھی۔ تھر جھٹک کر اس نے خود کو تسلی دی، البتہ کوئی شے تھی جو اندر ہی اندر اس کے اعصاب کو ہلا رہی تھی۔ کل آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تالیہ، پروسیکیوٹر احمد نظام سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سیاہ بالوں والی لڑکی بس چپتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی، بولی کچھ نہیں۔ آپ اب بھی چاہیں تو سچ بول سکتی ہیں یا پھر آپ کو اپنے وکیل کا انتظار ہے۔ تالیہ کسی سے نہیں ڈرتی جو اسے وکیل کی مدد کی ضرورت ہو۔ اگر میں چپ ہوں تو اس لیے کہ آپ کو میرے سچ کا یقین نہیں آئے گا۔ احمد نظام مٹھیاں میز پر جما کر آگے کو جھکے اور سنجیدگی سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ آگے انہوں نے جو بھی کہا تالیہ نے نہیں سنا۔ اسے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ یک ٹک ان کے ہلتے لبوں کے پیچھے دانتوں کو دیکھ رہی تھی جن سے خون نکل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 داڑھیں ٹوٹیں اور ان کی زبان سے پھسلتی میز پر آن گریں، خون آلود لمبی جڑوں والی داڑھیں۔ تالیہ، اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میز صاف تھی، احمد نظام کا منہ بھی صاف تھا اور وہ کہہ رہے تھے، میں آپ کے سچ کا یقین کروں گا، آپ سچ بولنے کی کوشش تو کریں۔ اوہ، اس کے خواب! اس نے سر جھٹکا اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ آپ کریں گے یقین؟ چیلنجنگ انداز میں ابرو اٹھا کر پوچھا۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ساتھ بیٹھا تفتیشی افسر خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا۔ تو پھر سنیے۔ تالیہ نے ٹیک لگائی اور ہتھکڑیوں والے ہاتھ گود میں رکھ کر گویا ہوئی۔ چند ماہ قبل میں ایک روان فاتح کے ملاقہ والے گھر گئی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہاں ایک خزانہ دفن ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا؟ مجھے ٹوکیے مت، مجھے سچ بولنے دیجیے۔ شہزادی نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا، میں اس خزانے کے لیے اس گھر کو کرائے پر لینا چاہتی تھی مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ پھر اس رات مجھے اس گھر کے صحن میں ایک ٹریپ ڈور ملا۔ وان فاتح اور ایڈم میرے ساتھ تھے۔ میں سمجھی تھی اس کے پیچھے خزانہ ہوگا، مگر جب ہم نے وہ دروازہ کھولا تو اس کے پار۔ اس نے گہری سانس لی۔ دونوں غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے پار ایک جنگل تھا۔ اس دوران ہمیں معلوم ہوا کہ ہم 21ویں صدی سے واپس 15ویں صدی کے ملاقہ میں چلے گئے ہیں۔ وہ وقت کا دروازہ تھا جسے ہم نے کھولا تھا اور ہم واپس نہیں جا سکتے تھے۔ تفتیشی افسر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جسے اس نے بند مٹھی منہ پر رکھ کر چھپا لیا۔ یعنی کہ آپ تینوں وقت میں پیچھے چلے گئے تھے،
پھر احمد نظام سنجیدگی سے بولے، پھر 4 دن اس جنگل میں سفر کرتے رہے، پھر ہم اس سے نکلے تو 4 دن آپ نے گزارا کیسے کیا؟ کھانے پینے کا سامان تھا؟ نہیں، ہم نے گراس ہوپرز کھائے اور بے بسی بھرا غصہ پیا۔ اب میں آگے چلوں؟ شیور۔ آپ پھر جنگل سے نکلے تو ہمیں ایک غلاموں کے بیوپار گروہ نے قید کر لیا۔ وہ ہمیں ملاکا شہر لے گئے۔ ایڈم اور میں تو ان کی گرفت سے بھاگ گئے، مگر فاتح صاحب نہیں بھاگ سکے۔ بہرحال تب مجھے علم ہوا کہ میرا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ 13 سال کی عمر میں میں وقت کا دروازہ پار کر کے اس نئے زمانے میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنے باپا کو ڈھونڈا تو پتہ چلا وہ بندھارا مراد راجہ بن چکے ہیں۔ وہاں لوگوں سے میرا تعارف ان کی بیٹی شہزادی تاشا بنت مراد کے طور پر کروایا گیا اور مجھے شہزادی بنا دیا گیا، جبکہ ایڈم کو میں نے اپنا معرف مقرر کر دیا۔ ہماری ساری کوششیں مراد راجہ سے وقت کی چابی لینے اور فاتح کو آزاد کروانے میں صرف ہوئیں۔ اس کام میں 4 ماہ لگے اور بالآخر راجہ نے ہمیں جانے دیا۔ وہ انگوٹھی مجھے سلطان مرسل شاہ نے تحفے میں دی تھی، اور ہر اچھی شہزادی کی طرح میں تحفے نہیں ٹھکرا سکتی تھی، کیونکہ سلطان اسے علم بغاوت کے مترادف سمجھتا۔ سلطان سے شادی نہ کرنے کے لیے مجھے وان فاتح سے شادی کرنی پڑی، سو ٹیکنیکلی میں ان کی بیوی ہوں۔ 4 ماہ قدیم ملاکا میں گزارنے کے بعد ہم واپس آئے تو میں کچھ چیزیں ساتھ لے آئی۔ یہ انگوٹھی انہی میں سے ایک ہے، یہ میری ہے اور میں نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واپس آئے تو وقت ٹھہرا ہوا تھا اور ہم اسی رات میں واپس آئے تھے۔ مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ وان فاتح کو وہ زمانہ بھول گیا، البتہ مجھے اور ایڈم کو سب یاد ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو یقین آیا میری بات پر؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ احمد نظام گال تلے ہتھیلی رکھ کے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ آخری بات پر ہنکارا بھرا اور سر ہلایا۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، آپ کو کیسے علم ہوا کہ اس گھر میں خزانہ مدفن ہے؟ کیونکہ مجھے وہ آگے ہوئی اور ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچے خواب آتے ہیں، میں مستقبل کے مناظر کو دیکھ سکتی ہوں، مجھے وہ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں نظر آتا۔ احمد نظام چند لمحے اسے تعصب سے دیکھتے رہے، پھر گہری سانس لے کر اٹھے۔ چیتالیہ، آپ کی اس کہانی پہ میں ویسے بھی یقین نہ کرتا، لیکن اس خواب دیکھنے والی بات نے اس کو انتہائی بوگس بنا دیا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں آپ قید بھی ہوئیں، پھر شہزادی بھی نکل آئیں اور مستقبل کے وزیر اعظم بھی آپ کے ساتھ تھے، بلکہ انہوں نے آپ سے شادی بھی کر لی اور پھر آپ وہاں سے قیمتی زیورات لے کر واپس بھی آ گئیں، اور ہاں، سلطان بھی آپ کی محبت میں گرفتار تھا اور آپ اس کی ملکہ بننے والی تھیں۔ یہ اسٹوری تو اگر کسی فلم کی ہو تو اسے بھی فلاپ کرا دے، اور آپ اس کہانی کو کورٹ میں اپنے واحد ڈیفینس کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ تالیہ نے نظریں اٹھا کر تندہی سے اسے دیکھا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ جب تک انسان کسی دوسری کی جگہ پر کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہیں بدل دی جائیں تو سارا قصہ ہی بدل جاتا ہے۔ مگر آپ کی بات سمجھنے کے لیے چیتالیہ، مجھے جگہ نہیں بدلنی، دنیا ہی بدلنی ہوگی۔ ساری باتیں چھوڑیں، کیا آپ صرف یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ آپ کو سچے خواب آتے ہیں؟ جی، کر سکتی ہوں۔ اوکے، کس طرح؟ وہ ہتھیلیاں میز پر رکھ کر اس کے سامنے جھکے۔ تالیہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے آپ کے بارے میں دیکھا ہے کہ آپ کی 2 داڑھیں گر گئی ہیں، وہ بھی خون آلود ہو کے۔ دانت کسی انسان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ داڑھوں کی جڑیں بہت لمبی ہوتی ہیں، یعنی بوڑھے لوگ۔ آپ کے عزیز و اقارب میں 2 لوگ مرنے والے ہیں، وہ بھی خونی موت۔ داڑھوں کی جڑیں بہت لمبی ہوتی ہیں، یعنی بوڑھے لوگ۔ آپ کے عزیز و اقارب میں 2 لوگ مرنے والے ہیں، وہ بھی خونی موت۔ ایک دانت بڑا تھا اور ایک چھوٹا۔ ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت کچھ عرصے میں مر جائیں گے۔ احمد نظام نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتی ہیں میرے والدین کینسر پیشنٹ ہیں، ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا بھی تو میں اسے آپ کے خواب کی تعبیر نہیں سمجھوں گا۔ چیتالیہ، یو سی ان کورٹ ٹمارو۔ احمد نظام نے اپنا فون اٹھایا اور وہاں سے نکل آئے۔
باہر رات پھیل چکی تھی مگر پولیس اسٹیشن میں معمول کا رش لگا تھا۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتے ہوئے راہداری کے کونے تک پہنچے تھے جب ایک سیاہ سوٹ والے آدمی کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ آدمی ان کے ساتھ سے گزر کر آگے بڑھ گیا تو انہوں نے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ انٹروگیشن روم کی طرف جا رہا تھا۔ احمد نظام نے قریب سے گزرتے ایک سپاہی کو روک کر استفسار کیا، یہ آدمی کون ہے اور اندر کیوں جا رہا ہے؟ میں پتہ کرتا ہوں۔ سپاہی بھی انٹروگیشن روم کی طرف لپکا۔ احمد نظام رک کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ سپاہی واپس آیا اور ان کو بتایا، یہ اس لڑکی کا وکیل ہے، تالیہ مراد کا۔ تالیہ مراد کا وکیل یعنی اب ایک طویل قانونی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ احمد نظام نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ گئے۔ وہ پارکنگ لاٹ تک آئے تھے جب ان کے قدم زنجیر ہوئے۔ ایک خیال ان کے ذہن سے ٹکرایا اور اس نے انہیں پتھر کا بت بنا دیا۔ اس ایک عجیب لمحے میں ان پہ انکشاف ہوا تھا کہ تالیہ مراد سچ کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے کو بھاگے۔ پہلی رات وہ انٹروگیشن روم میں اس طرح بیٹھی تھی۔ احمد نظام جا چکے تھے اور تفتیشی افسر سامنے موجود تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کھنکار کر گویا ہوا، دیکھیں تالیہ، میں نے آپ کا بیان سنا ہے۔ اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی، اور میں آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں۔ احمد نظام کافی سخت طبیعت اور چھوٹے ذہن کے آدمی ہیں اور اوہ پلیز، اس نے بے رخی سے بات کاٹی، میرے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ مت کھیلیں، مجھے آپ سے زیادہ کرتب آتے ہیں۔ اور دل میں اس نے سوچا تھا، یہ ایک کون وومین کو کون نہیں کر سکتے، بے وقوف۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک سیاہ سوٹ والا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ دراز قد، جیل لگے بالوں اور سانولی رنگت کا حامل ہندوستانی نقوش کا آدمی تھا جس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے کھٹاک سے ایک فائل میز پر رکھی تو تفتیشی افسر نے چونک کر سر اٹھایا۔ دراز قد آدمی نے احمد نظام کی خالی کرسی اٹھائی اور میز کی دوسری جانب تالیہ کے ساتھ لا کر رکھی، پھر کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بیٹھا۔ تفتیشی افسر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ایک منٹ، آپ ایسے کیسے اندر آ گئے؟ تھاملا آدمی گردن موڑ کر تالیہ سے پوچھنے لگا، انہوں نے کوئی بدسلوکی تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ اور تم نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ اس کے انداز میں ایک اپنائیت سی تھی۔ وہ بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جناب آپ کی تعریف، تفتیشی افسر نے برہمی سے پوچھا تو اس آدمی نے چہرہ موڑ کر تندہی سے اسے دیکھا۔ میں تالیہ مراد کا وکیل دولت بن امان ہوں۔ اپنا کارڈ اس کے سامنے لہرایا اور پھر ناقدانہ نگاہوں سے اعتراف کا جائزہ لیا۔ کولنگ سسٹم کام نہیں کر رہا کیا؟ آپ نے میری کلائنٹ کو اس گرمی میں بٹھا رکھا ہے، ساتھ ہی ٹائی کی نوٹ قدرے ڈھیلی کی، ماتھی کے بل ہنوز پڑے ہوئے تھے۔ آپ غالباً سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے تھانوں میں آپ کا آنا جانا کم ہوتا ہے، ورنہ آپ کو ہمارے حالات معلوم ہوتے۔ تفتیشی افسر طنز سے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے کی نرم خوئی اب عنقا ہو چکی تھی۔ واٹ ایور، دولت امان نے اسی اکھڑے انداز میں ہاتھ ہلایا، میں تالیہ کو لے جانے آیا ہوں۔ میرا پیرا لیگل ضمانت کے کاغذات آپ کے پولیس کمشنر کے آفس میں لے گیا ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ ضمانت؟ تالیہ چونکی، مگر کورٹ تو صبح کھلے گی اور… لیکن دولت امان نے ہاتھ اٹھا کر تالیہ کو خاموش کرایا۔ آپ اب کچھ نہیں بولیں گی، ایک لفظ نہیں، میں آ گیا ہوں نا، میں ان کی تعبیت صاف کرنے کے لیے کافی ہوں۔ وہ درستی سے کہتا میز پر آگے کو جھکا اور مٹھیاں باہم پھنسا کر میز پر رکھیں۔ ایک لمحے میں وہ جان گئی کہ اسے کس نے بھیجا تھا۔ آنسوؤں کا گولا سا تھا جو اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کا دل چاہے گا آپ کوئی بھی الزام لگا کر انہیں یہاں لے آئیں گے؟ یہ وان فاتح کی چیف آف اسٹاف ہیں۔ مجھے ہفتے بھر پہلے سے فاتح نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کرانے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں آج صبح وہ کروا بھی چکا تھا۔ اپنے کمشنر کے پاس جائیں اور میری کلائنٹ کو ہتھ کڑیاں کھلوائیں تاکہ میں انہیں ان کے گھر لے جاؤں۔ دولت امان کی بھاری آواز اور روب اتنا زیادہ تھا کہ وہ افسر قدرے گڑبڑا کر اٹھا۔ میں آتا ہوں۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تو تالیہ نے لب کھولے۔ آپ کو فاتح نے… الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے، گلا روندھ گیا۔ آپ کو کیا لگتا تھا
وہ اپنے دوستوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کہ وہ نرمی سے گویا ہوا تو بہت سے آنسو اس کے اندر ہی اندر گرنے لگے۔ فاتح اور میں کلاس فیلوز تھے۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ جب سے اس پروسیکیوٹر نے فاتح کے گھر چکر لگانے شروع کیے تھے، اس نے مجھے یہ کام کرنے کو کہہ رکھا تھا، لیکن اگر میری غلطی ہے کہ میں یہ کاغذات پہلے نہیں تیار کروا سکا۔ مگر میرے دستخط کے بغیر وہ کہنے لگی تو وہ جواباً مسکرایا، چیتالیہ، ہم وکلا زیادہ بڑے کون مین ہوتے ہیں، اور ابرو سے کیمروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بدقت مسکرا دی۔ اب آپ کچھ نہیں بولیں گی، جو کہنا ہے میں کہوں گا۔ آپ کی خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ٹھیک؟ تالیہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ انگوٹھی میں نے نہیں چرائی تھی، وہ میری تھی۔ کون سی انگوٹھی چیتالیہ؟ وہ جو بغیر کسی گواہ کے پروسیکیوٹر آپ سے لے کر گیا تھا۔ آپ کی وہ انگوٹھی تو امیٹیشن تھی، وہ کوئی اصلی تھوڑی تھی۔ جس انگوٹھی کو فرانزک نے صوفیہ رحمان کی انگوٹھی قرار دیا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی تھی؟ کیا پروسیکیوٹر یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کی نقلی انگوٹھی کو کسی اصلی انگوٹھی سے نہیں بدلا؟ میری انگوٹھی نقلی تھی، کورٹ یہ مان لے گی۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کی انگوٹھی اصلی ہوتی تو اس کی مالیت لاکھوں میں ہوتی۔ آپ اسے اس پر پروسیکیوٹر کو اتنے آرام سے کیوں دے دیتی؟ یہی بات ہم کورٹ میں بتائیں گے، ایک دن میں یہ کیس خارج ہو جائے گا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ نرمی سے تسلی دے رہا تھا۔ اور فاتح نے دی تھی نا آپ کو وہ انگوٹھی، تو جس جیولر سے فاتح نے لی تھی اس کا بیان بھی شامل کراؤں گا میں، اور اس کو بھی اٹھا کر عدالت میں لے آؤں گا۔ آپ نے پہلے فاتح کا نام اس لیے نہیں لیا کہ یہ اسکینڈل نہ بن جائے۔ اب آپ سچ سچ بتا دیں گی، بات ختم۔ وہ واقعی اچھا وکیل تھا۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے اس نے سارا کیس ہی پلٹ دیا تھا۔ اور اگر عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھوا کر پوچھ لیا گیا کہ یہ انگوٹھی اس کی تھی یا نہیں تو وہ جھوٹ کیسے بولے گی؟ اس نے سر جھٹکا۔ یہ جھوٹ تھا، مگر ایک ناکردہ جرم کی سزا سے بچنے کے لیے اسے وہ کڑک گھونٹ پینا پڑے گا، کیونکہ قانون ہی اس کا دشمن بنا ہوا تھا۔ فاتح صاحب نہیں آئے؟ جانے کیوں اس نے پوچھا۔ نہیں تالیہ، وہ کیسے آ سکتا تھا؟ میڈیا پیچھے آ جاتا اور دولت نے بات روک دی اور آپ کی بدنامی ہوتی۔ وہ یہی کہنا چاہتا تھا شاید۔ وہ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کمشنر اور تفتیشی افسر اسی کمرے میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تالیہ کی ہتھکڑیاں اتاری جا چکی تھیں اور وہ معذرت کے ساتھ اس کو بتا رہے تھے کہ اب وہ جا سکتی ہے۔ پبلک میں کیے جانے والے جرائم کی معافی پبلک میں مانگنی چاہیے کمشنر صاحب۔ اگر کل کسی ایک اخبار نے بھی تالیہ مراد کی گرفتاری کی خبر لگائی تو آپ کا آفس تحریری معافی مانگے گا، سمجھے آپ؟ دولت امان نے جاتے وقت ابرو اٹھا کر تحکم سے کہا تھا۔ وہ سپریم کورٹ کے ان وکلا کی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے تھا جو چھوٹے تھانوں میں آنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے پولیس والے اسے ناپسندیدگی سے گھور ضرور رہے تھے مگر مروب بھی تھے۔ اپنا اسکارف سر پر لے کر چہرہ چھپا لیں، ہم تھانے کے عقبی سم سے باہر جائیں گے، کیونکہ ان پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انہوں نے فرنٹ ڈور پر رپورٹرز بلا رکھے ہوں۔ راہداری میں چلتے ہوئے دولت نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور تالیہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، گویا سن ہو۔ اسی خاموشی سے وہ دولت کی کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تو دولت نے کار سڑک پر ڈال دی، ساتھ ہی کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ فاتح، میں تالیہ کو تھانے سے نکلوا لایا ہوں۔ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ نہیں، اخبار تک خبر نہیں پہنچے گی۔ ہاں، یہ اس سے بات کرو، مگر مختصر کرنا پلیز، کالز ریکارڈ ہو رہی ہوں گی۔ اور موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ تالیہ نے فون کان سے لگایا تو وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، تالیہ تم ٹھیک ہو؟ اس کا گلا روندھنے لگا، مگر بظاہر پرسکون لہجے میں بولی، جی توانکو۔ دولت صاحب ایک نظر کار ڈرائیور کرتے دولت کو دیکھا۔ وقت پر آ گئے تھے۔ دولت میرا بہت اچھا دوست ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس نے تمہاری مدد کی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ ابھی ہم میرے گھر جا رہے ہیں، میں وہاں پہنچ کر آپ کو واٹس ایپ پر کال کرتی ہوں۔ وہ رکی اور پھر مسکرائی۔ تھینک یو فاتح۔ اس کا جواب سن کر فون رکھ دیا۔ ہم فاتح کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں وہاں بیٹھ کر آئندہ کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ دولت اب اتنا پرسکون نہیں لگ رہا تھا جتنا تھانے میں تھا۔ وہ چونکی، یعنی ان کے گھر، فوراً سے اسرا کا خیال آیا۔ نہیں، بی این کے آفس، گھر میں تو اس کی وہ چڑچڑی بیوی ہوگی۔
اس نے سر جھٹکا اور موڑ کاٹا۔ تالیہ مسکرا دی۔ ایک دم دولت امان زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ مگر ضمانت تو ہو گئی، اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے تالیہ، وہ صبح تک ضمانت منسوخ کرا لیں گے، تمہیں دوبارہ جیل جانا پڑے گا۔ اس کا دل ڈوب سا گیا، تو یہ بھیانک خواب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کر شیشے کے پار اندھیرے میں بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگی۔ چند پل خاموشی سے کٹ گئے۔ میں نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی، مجھے وہ اس طرح کیسے؟ اب کی بار آواز بھی رند گئی۔ گرفتاری نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ دولت نے کار سائڈ پر روکی اور اس کی طرف رخ کر کے سمجھانے لگا، دیکھو تالیہ۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کسی اجنبی کے سامنے آنکھیں نم کرنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر اس گرفتاری نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ تم وان فاتح تک رسائی کا واحد ذریعہ ہو۔ حکومت نے مہینوں کی محنت کے بعد تمہارے خلاف ایک اسٹوپڈ کیس تیار کیا ہے۔ وہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے، مگر میرے پاس ایک حل ہے۔ میں ابھی فاتح سے یہی ڈسکس کر رہا تھا۔ کیا تم کچھ عرصے کے لیے سنگاپور یا تھائی لینڈ چلی جاؤ؟ میں بھاگ جاؤں؟ ابھی تمہارا نام کسی ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ہے۔ تم قانونی طور پر ملک سے باہر جا سکتی ہو۔ میں علاج، بیماری وغیرہ کے پیپرز تیار کر دوں گا۔ تم آرام سے 6 مہینے باہر گزارو۔ تب تک الیکشن قریب آ جائیں گے اور یہ سیاسی کیس دب جائے گا۔ اگلے سال فاتح وزیر اعظم بن جائے گا اور اس کے دور حکومت میں تم واپس آ جانا۔ مگر میں بیمار نہیں ہوں دولت صاحب، اس نے چٹک کر بات کاٹی۔ مگر میں بیمار نہیں ہوں دولت صاحب، اس نے چٹک کر بات کاٹی۔ میں جھوٹ بول کر باہر کیوں جاؤں؟ میں کیوں بھاگوں؟ جو جرم میں نے نہیں کیا، اس سے میں کیوں ڈروں؟ اور اگر وہ ان جرائم کو سامنے لے آئے جو تم نے کیے ہیں؟ کار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تمہیں کلائنٹ بنانے سے پہلے میں نے تمہارے بارے میں تھوڑی بہت چان پھٹک کی تھی تالیہ۔ تمہارے پاس ملائیشیا کے مختلف شناختیں ہیں، جن کا مطلب ہے تم واقعی کون وومن ہو۔ اور آپ نے فاتح کو بتایا؟ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے بتا سکتا ہوں؟ میرا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ وکیل اور کلائنٹ کی کانفیڈینشیلٹی پر میرے جیسا وکیل کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ میرے کلائنٹس تم سے بڑے بڑے مجرم رہ چکے ہیں، اور نہ مجھے تمہارے جرائم سے فرق پڑتا ہے، نہ فاتح کے جاننے یا نہ جاننے سے کسی وکیل کو نہیں پڑتا۔ میری جاب تمہیں ان کرائسس سے نکالنا ہے۔ وہ خاموش ونڈ اسکرین کے پار اندھیری سڑک کو دیکھنے لگی۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی بھی کالی رات سے لڑنے میں ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی کار ایک طرف کھڑی تھی اور دائیں جانب سڑک پر رواں دواں ٹریفک جاری تھا۔ میں باہر چلی گئی تو وہ مجھے اشتہاری قرار دے دیں گے، میرا نام بدنام ہوگا، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فاتح کو میری وجہ سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب کہیں گے تالیہ چور تھی، اسی لیے بھاگی۔ یہ مجھے ساری عوام کے سامنے دوری نگارہ ملایو بنا دیں گے۔ میں واپس آ بھی گئی تو میری کھوئی ہوئی ساکھ واپس نہیں آئے گی۔ کوئی میری عزت نہیں کرے گا دولت صاحب۔ اس نے چہرہ موڑ کر ایک عزم سے اسے دیکھا۔ تالیہ نہیں بھاگے گی۔ تالیہ اسی شہر میں رہ کر ان کے الزامات کا مقابلہ کرے گی، یعنی اب ہمیں اس کیس کو قانونی محاذ پر لڑنا ہوگا۔ پولیس کارز کے قریب آتے سائرن پہ دونوں ایک دم چونکے۔ دولت گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دور سڑک پر 3-4 کارز آتی دکھائی دے رہی تھیں، جن کی سرخ نیلی بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ دولت نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ڈیم اٹ، اب ملک سے بھاگنے کا ٹائم نہیں رہا۔ انہوں نے آدھی رات کو کسی جج کو اٹھا کر وارنٹ بنوا لیے ہوں گے۔ ڈیم اٹ، وہ واضح طور پر پریشان نظر آتا تھا۔ وہ اس پریشانی کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ تالیہ کا کیس مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر اس نے گردن اکڑا کر کہا، میں ان سے نہیں ڈرتی۔ 4 کاریں ان کے آس پاس آ کر رکیں۔ دروازے کھلے اور ان سے بہت سے سپاہی باہر نکلے۔ سب سے آگے جو شخص چلا آ رہا تھا، اس نے سیاہ گھنگریلے بالوں کی پونی بنا رکھی تھی۔ تیکھے نقوش کا مالک وہ آدمی جینس پر جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور انداز سے اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ یہ حتان ہے، شہر کے سب سے بدنام تھانے بالائی بوکیٹ جلیل پولیس اسٹیشن کا کمشنر۔ یہ اس کو جلاد کہتے ہیں، مگر تم اس سے مت گھبرانا، بس خاموش رہنا۔ وہ قریب آ رہے تھے، وقت کم تھا
اور دولت جلدی جلدی سمجھا رہا تھا۔ گھنگریالے بالوں والا مرد دولت کی کھڑکی تک آیا اور جھک کر اندر جھانکا۔ تالیہ مراد، آپ باہر آ جائیں، آپ کی گرفتاری ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ میرے پاس ہیں، اور ایک کاغذ لہرا کر دکھایا۔ دولت نے اسے گھورتے ہوئے کاغذ جھپٹا اور اوپر کر کے اسے پڑھا۔ وہ گود میں ہاتھ رکھ کے خاموش بیٹھی رہی۔ سپاہی ان کی کار کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تالیہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی، لیکن دولت نے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا تو حتان سیدھا ہو کر ایک طرف ہو گیا۔ دولت دروازہ کھول کر باہر نکلا، اسے گھور کر آہستہ سے بولا، تمہارا تھانہ میڈیا کے نمائندوں سے بھرا رہتا ہے، تم تالیہ کو لے جانے سے پہلے رپورٹرز کو وہاں سے ہٹاؤ گے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے دولت صاحب، حتان نے شانے اچکائے اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ میری بات سنو حتان، وہ درستی سے بولا، مجھے میرے کلائنٹ کی ہتھکڑیاں لگے تھانے میں داخل ہوتی تصاویر اخبار میں نہیں چاہیے۔ حتان نے شانے اچکائے، ہمارے تانے میں کوئی پچھلا دروازہ نہیں ہے، اور میں ایک کون وومن کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں، مجھے تو سامنے سے ہی جانا چاہیے۔ تالیہ کے لیے مزید برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر چپ چاپ خود باہر نکل آئی۔ ایک سپاہی آگے آیا تو اس نے اپنے ہاتھ سامنے کر دیے۔ ہتھکڑیاں ایک دفعہ پھر ان کلائیوں پر لگ گئیں۔ دولت نے غصے بھری بے بسی سے سر کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مگر تم میرے کلائنٹ کا چہرہ کور رکھو گے؟ جواباً حتان نے محض بازو لہرا کر اسے الوداع کہا۔ ہاں، کل کورٹ میں ملتے ہیں، اور تالیہ کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ تالیہ، ایک لفظ بھی مت کہنا۔ اوکے، میں پیچھے آ رہا ہوں، وہ کار میں بیٹھتے ہوئے چلا کر ہدایت کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھی تو سامنے ساتھ موجود سپاہی نے ایک سیاہ تھیلا اس کے سر پر پہنا دیا۔ اب اس کا سر کاندھوں تک چھپ گیا، ہونٹوں کی جگہ سانس لینے کے لیے سوراخ بنے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تھانے اور کورٹ کچہری لے جاتے وقت اکثر ملزموں کا چہرہ کیپ، نقاب یا اسی طرح کے سیاہ ڈھاٹوں سے چھپا دیا جاتا تھا تاکہ ان کے اخبار میں چھپی تصاویر ساری عمر کے لیے ان کو شرمندہ نہ کریں، کیونکہ ملزم اپنا جرم ثابت ہو جانے سے پہلے تک معصوم ہی تصور کیا جاتا ہے۔ تالیہ نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی میڈیا تھانے کے بیرونی سیڑھیوں پر موجود ہوگا۔ اب کوئی بھی شے اس کا نام اور سیاہ تھیلے میں بند چہرے کو خبروں کی زینت بننے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایک طویل سفر کے بعد جب اسے کار سے اتارا گیا تو وہ اپنے ارد گرد دھکم پیل محسوس کر سکتی تھی۔ رپورٹرز کی آوازیں، سوالات، چہ تالیہ کی پکار، چور، کون وومین، وان فاتح سے تعلق، اسے سیاہ ڈھاٹے میں بھی کیمروں کے چمکتے فلیش بار بار محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا ہر طرف سے رپورٹر سر پر چڑھتے آ رہے ہوں۔ تالیہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، اس سے سانس نہیں آ رہی تھی، وہ سر جھکائے بدقت زینے چڑھ رہی تھی۔ پولیس آفیسرز اسے رپورٹرز کے نرغے سے بدقت گزار کر اوپر لے جا رہے تھے۔ یہ سب اس کی توقع سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ کل کے اخبار میں اس کے نام کے ساتھ شہ سرخیاں لگی ہوں گی، سارا ملک جان جائے گا۔ بی این کے آفس میں جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے، سوپ پارلر والی ایلیٹ سوسائٹی کی سوشلائٹ عورتیں جن کی پارٹیز میں وہ جاتی تھی، آرٹ کی دنیا میں موجود اس کے دوست جو اسے ایک آرٹ لور کے طور پر جانتے تھے، کل صبح سب جان جائیں گے کہ تالیہ مراد ایک فراڈ تھی۔ عدالت اب اسے بری کرے یا سزا دے، وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو چکی تھی۔ اندر کمشنر حتان کے آفس میں لا کر اس کے سر کا ڈھاٹا جھپٹ کر اتارا گیا۔ کھردرا کپڑا اتارنے سے گردن کی جلد چھل سی گئی، اور پھر ضروری کارروائی کے بعد اس کو لاک اپ میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ لاک اپ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، اس کی چھت کافی اونچی تھی، اندر 2 دیواروں کے ساتھ بینچ رکھے تھے جن پر سویا جا سکتا تھا۔ سلاخوں والے دروازے کے آگے راہداری تھی، یوں لگتا تھا سامنے قطار میں ویسے ہی سیل بنے ہوئے تھے۔ اسے یہاں سے 3-4 سیل نظر آ رہے تھے، دونوں بینچ خالی تھے۔ قید کی پہلی رات اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی تو ایک سپاہی سلاخوں والے دروازے کو لاک کرنے لگا، ساتھ کھڑا حتان اسے گھورے جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ محترمہ، کیا اس تالے کو کیسے توڑنا ہے؟ اس نے ایک ساتھ نگاہ حتان پر ڈالی۔ نہیں، مجھے کیا معلوم تالے کیسے توڑے جاتے ہیں، شانے اچکائے
اور بھاگتی تو میں تب جب میں چور ہوتی، جب کوئی جرم کیا ہی نہیں تو بھاگوں گی کیوں؟ حتان تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ تھانے میں پہلی رات سب یہی کہتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کرمنل میرے ہاتھ سے چند دن گزارنے کے بعد پچھلے سارے جرائم کا اعتراف نہ کر لے۔ اور تم بھی یاد رکھنا کمشنر، ہر چیز کو پہلی دفعہ ہونا ہوتا ہے۔ اور سینے پر بازو لپیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سپاہی چلے گئے، حتان بھی چلا گیا۔ کسی نے ایک دو بتیاں بجھا دیں اور باقی جلتی رہنے دیں تاکہ قیدیوں کو رات میں بھی اندھیرے کی سکنیت میسر نہ ہو۔ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز والی لڑکی کافی دیر بینچ پر بیٹھی رہی، پھر جھک کر ہیل سے پیروں کو آزاد کیا، ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر رکھے اور قید کی پہلی رات کو محسوس کرنا چاہا، مگر تمام حسیات مرسی گئی تھیں۔ وہ اندر تک سن ہو چکی تھی۔ کسی بھی صحت مند انسان کے اندر 5 حسیات موجود ہوتی ہیں: سننا، دیکھنا، چھو کر محسوس کرنا، چکھنا اور سونگھنا۔ بعض انسانوں میں چھٹی حس بھی ہوتی ہے اور وہ بہت سی باتیں دیکھے، سنے، سونگھے، چھوئے یا چکھے بغیر محسوس کر سکتے ہیں، مگر قید خانے کی وہ پہلی رات ایک سن رات تھی۔ وہ بالکل سن تھی، مفلوج، یوں جیسے یہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو، یوں جیسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ فاتح اسے بچا لے گا، وکیل اسے بچا لے گا، مگر وکیل آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر گزری تو وہ اٹھی اور قدم قدم چل کر سلاخوں کے قریب آئی۔ ٹھنڈی سلاخوں پر اپنے مرمری ہاتھ رکھے تو وہ بغیر سرخ انگوٹھی کے برہنہ سے لگے۔ تالیہ نے چہرہ آگے کر کے سامنے والے سیل میں جھانکا۔ اس میں ایک عورت کاؤچ پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس سیل کے دائیں بائیں نظر آتے دونوں سیلز میں بھی قیدی تھے۔ کوئی سو رہا تھا، کوئی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب خاموش تھے، سب کی حسیات مر چکی تھیں۔ مجھے اپنے وکیل سے بات کرنی ہے، سلاخوں کو پکڑے شہزادی تاشا بلند آواز میں غرائی۔ جواب نہ دارد، اس کی آواز گونج کر پلٹ آئی۔ کوئی ہے؟ اے کمشنر، میری بات سنو۔ اس کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ راہداری کے کونے سے ایک سپاہی سامنے آتا دکھائی دیا۔ یہ وہی تھا جو ابھی اس کو مقفل کر کے گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس رکا اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ خاتون، آپ سو جائیں اور باقی سب کو بھی سونے دیں۔ مجھے معلوم ہے انچے دولت آئے ہوں گے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ جی وہ آئے تھے، مگر کمشنر حتان نے ان کو واپس بھیج دیا۔ وہ میرے وکیل ہیں، آپ مجھے ان سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ فی الحال تو ہم نے روک دیا ہے، صبح عدالت کی پیشی تک آپ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ سپاہی نے کاندھے اچکائے اور پلٹ گیا۔ آہانہ سے تالیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے چراغوں کو جھٹکا۔ وہ بہت مضبوط تھی مگر تالیہ کی ہمت سے زیادہ نہیں۔ وہ واپس بینچ پر بیٹھ گئی۔ لمبی اسکرٹ کسی شہزادی کے گھیر دار لباس کی طرح پھیلائے، وہ کمر سیدھی رکھے۔ کتنی دیر بیٹھی رہی۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ آگے اسے کیا کرنا ہے، مگر 5 حسیات کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مرسی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، سر دیوار سے ٹکائے۔ ارد گرد خاموشی تھی، نہ کوئی سرگوشی، نہ کوئی چیخ و پکار۔ سب خاموش تھے، بتیاں ہنوز جلی تھیں۔ جانے کس پل اس نے آنکھیں بند کیں اور ایک دم اگلے ہی لمحے چونک کر کھولیں تو رات بیت چکی تھی۔ وقت کے کھیل بھی انوکھے تھے۔ پہلا دن۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے راہداری میں رات کی طرح خاموشی نہیں تھی۔ 2-3 اہلکار وہاں کھڑے تھے۔ برابر والے سیل میں ایک قیدی غصے سے بولے جا رہا تھا اور آوازیں، شور، دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازیں، بے تحاشا شور۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی اسے چند راہداریوں سے گھما کر کمشنر کے آفس میں لے آئے تھے۔ حتان ٹیک لگا کر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ گھنگریالے بالوں کی کس کے پونی بنا رکھی تھی۔ آنکھوں کا تیکھا پن اور تمسخرانہ مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ اسے وہ شخص ہر گزرتے پل مزید برا لگ رہا تھا۔ آپ کے وکیل کو آنے سے روک دیا ہے میں نے۔ وہ سامنے بیٹھ گئی تو وہ بتانے لگا۔ وہ بس تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میں تمہارا چہرہ بھی یاد رکھوں گی کمشنر۔ وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ پھر ایک اخبار اس کے سامنے دھکیلا۔ تالیہ نے محض نظریں جھکا کر فرنٹ پیج پر نظر ڈالی۔ وان فاتح کی چیف آف اسٹاف تالیہ مراد چوری کے الزام میں گرفتار۔
نیچے اس کی ایک تصویر تھی۔ رپورٹرز کے ہجوم میں سے گزر کر حتان اور دوسرے اہلکار اسے سیڑھیوں کے اوپر لے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سیاہ کپڑا تھا اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے سلگتی نظریں اٹھا کر حتان کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ آپ کے وکیل نے آج پھر درخواست کی ہے کہ آپ کو کسی پچھلے دروازے سے عدالت لے جایا جائے، مگر میں صرف سیاہ کپڑے والی کرٹسی دکھا سکتا ہوں۔ اس سیاہ کپڑے کا کیا فائدہ جب آپ میڈیا کو پہلے ہی ٹپ کر دیتے ہیں کہ آپ تالیہ مراد کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی بھیچی ہوئی مٹھیاں گود میں تھیں اور وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی، یہ باتیں آپ کو جرائم کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھیں۔ میں اب سارے میڈیا کو تو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا نا۔ میں نے کہا نا، میں تمہارا چہرہ یاد رکھوں گی کمشنر۔ وہ پرتپش نظریں اس پر جمائے ہوئے تھی۔ عدالت تک کا سفر پچھلی رات سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ آج دھوپ کے باعث فلیش چمکتے محسوس نہیں ہوئے تھے۔ عدالت کی عمارت کے باہر اترتے ہی رپورٹرز کی تیز آوازیں اور پولیس اہلکاروں کا اسے ہجوم سے گزارنا، حتان کا فاتحانہ انداز میں رپورٹرز کو نو کمنٹس کہنا، وہ دانتوں سے نچلا لب دبائے کسی نابینا انسان کی طرح راہداریاں عبور کرتی رہی۔ اس کا مستقبل بھی اسی اندھیرے جیسا ہو چکا تھا۔ تالیہ مراد ہر روز اخبار کی سرخی بنے گی اور کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اب وہ ویسی نہیں تھی۔ اسے اپنی بصارت عدالتی کمرے میں واپس ملی۔ اس دفعہ حتان نے رگڑنے والے انداز میں کپڑا کھینچا۔ وہ جب بھی اس کے سر سے کپڑا اتارتا تھا، انداز میں ایک عجیب حقارت ہوتی تھی۔ وہ اس کا چہرہ یاد رکھے گی۔ تالیہ نے ہتھکڑیاں لگے ہاتھوں سے بال سامنے سے ہٹائے اور آنکھیں متعدد بار جھپکائیں۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی غلط سلوک تو نہیں کیا گیا تمہارے ساتھ؟ وہ ڈیفینس کی چیئر پر بیٹھی تھی اور ساتھ موجود شخص پوچھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں دوبارہ جھپکائیں تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ دولت امان تھا اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ تالیہ نے بے اختیار اس کے ارد گرد نظریں دوڑائیں، پھر پلٹ کر دیکھا۔ کمرہ عدالت کے خالی بینچ آہستہ آہستہ بھرے جا رہے تھے۔ اجنبی چہرے، ناشناسا سے لوگ۔ فاتح صاحب نہیں آئے؟ جانے کس امید کے تحت اس نے پوچھا۔ نہیں تالیہ، یہاں میڈیا والے بہت تھے، اسی لیے۔ خیر فکر نہیں کرو، آج تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ مگر وہ گردن موڑ موڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اور ایڈم، وہ جرنلسٹ، وہ رات کی فلائٹ سے اپنی بک لانچ کے لیے سنگاپور چلا گیا تھا۔ اس کو صبح خبر ملی تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا، شام تک پہنچ جائے گا۔ اور داتن، وہ اس کی طرف جھکا، پولیس لیانا صابری کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کا نام بھی پولیس رپورٹ میں تمہارے ساتھی کے جرم کے طور پر درج ہے۔ وہ رات کو ہی روپوش ہو گئی تھی۔ تالیہ ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بھرے مجمع میں وہ بالکل تنہا تھی۔ داتن کی مجبوری وہ سمجھ سکتی تھی۔ ایڈم تو خیر تھا نہیں ملک میں، مگر وان فاتح، ان کو تو آنا چاہیے تھا۔ اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا کر بھی آنا چاہیے تھا۔ تالیہ، ڈونٹ وری، وہ سب تمہارے ساتھ ہیں۔ دولت نے اس کا چہرہ بجھتے دیکھا تو تسلی دی۔ وہ سلوٹ زدہ پیشانی لیے سامنے دیکھتی رہی۔ وہ سب تمہارے لیے فکر مند ہیں، مگر ان سب کی مجبوریاں تھیں۔ آپ کیوں آئے پھر؟ آپ بھی نہ آتے۔ وہ چہرہ موڑ کر انہیں غصے سے دیکھ کر بولی، یو نو واٹ، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، میں اپنا کیس خود لڑوں گی۔ کہیں میری وجہ سے آپ کی نیک نامی پر بھی حرف نہ آ جائے۔ فاتح نے مجھے کہا تھا کہ تم یہی کہو گی، اور اسی لیے اس نے مجھے تمہارا وکیل بنایا ہے، کیونکہ تم جو بھی کہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ مجھے فاتح سے اپنی دوستی بہت عزیز ہے۔ دولت امان سکون سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جج آ چکا تھا اور کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ تالیہ نے پروسیکیوشن کی ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہاں ایک غیر شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چونکی۔ پروسیکیوٹر احمد نظام کہاں ہیں؟ صبح ہی صبح ان کا بڑا بھائی اور ان کی بیوی کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اسی لیے وہ نہیں آ سکے۔ ان کا ڈپٹی پروسیکیوٹر کیس لڑ رہا ہے۔ اس نے نوجوان وکیل کی طرف اشارہ کیا اور تالیہ بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ خونی دانت۔ وہ احمد نظام کے بیمار ماں باپ نہیں تھے، بھائی اور بھابھی تھے۔ بے شک وہ احمد نظام کو خبردار کر چکی تھی، مگر کسی کی موت کا سننا ہمیشہ افسوسناک ہوتا ہے۔ احمد نظام کا ڈپٹی ان سے زیادہ تیز ترار واقع ہوا تھا۔
چند منٹ میں اس نے جج کے سامنے نہ صرف دولت امان کی ضمانت کی درخواست کے خلاف شاندار دلائل دیے بلکہ پولیس کی طرف سے رپورٹ بھی پیش کر دی، جس کے مطابق تالیہ مراد ایک خطرناک حد تک ذہین اور شاطر مجرمہ تھی جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتی تھی۔ پولیس نے اس کو 7 دن کے لیے حتان کے تھانے میں رکھنے کی درخواست کی تھی اور دولت کے مسلسل اختلاف اور احتجاج کے باوجود جج نے صرف ایک سپاٹ نظر اس ملزم لڑکی پر ڈالی جو بے خوف چپتی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فیصلہ پولیس رپورٹ کے حق میں سنا دیا۔ وہ سب صوفیہ رحمان کے غلام تھے، وہ سب ایک اسکرپٹ کے تحت کام کر رہے تھے، اسے شدید ذہنی اذیت میں ڈال رہے تھے۔ وہ سب سمجھ رہی تھی۔ عدالت سے واپس تھانے جاتے وقت رپورٹرز کے سوالات میں سنسنی آ گئی تھی۔ تالیہ مراد، وان فاتح پہ آپ کو ڈس آن کرنے کے لیے پارٹی کی طرف سے بہت دباؤ ہے، کیا وہ ہار مان لیں گے؟ کار آگے بڑھ گئی اور اس کے ذہن میں وہ الفاظ پلٹ پلٹ کر سنائی دینے لگے، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ فاتح، غلام فاتح، قدیم ملاقہ کا فاتح، جدید ملائیشیا کا فاتح، وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ دباؤ پر پگھل جاتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے چھوڑ بھی کیسے سکتا تھا؟ اسے آتش بازی والی رات یاد تھی اور فاتح کو بھی یاد ہوگی، ہے نا؟ اندر سے کسی نے پوچھا، ہے نا؟ آج اسے جس سیل میں لے جایا گیا اس کا دروازہ سلاخوں والا تھا اور سامنے دیوار تھی، یعنی دوسرے سیل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ خطرناک قیدیوں کا الگ تھلگ سا سیل تھا اور اندر 2 ہٹی کٹی عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ ان کا سامان سیل میں بکھرا پڑا تھا۔ وہ عورتیں ایک ہی بیڈ پر آلتی پالتی کیے بیٹھی تھیں، سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں نے کھلے کھلے نارنجی لباس پہن رکھے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر خاموش ہوئیں اور سر موڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تالیہ ان کو دیکھنے کے بجائے اپنے خالی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، پھر گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اونچی چھت والی نیم اندھیری سی وہ کوٹری انتہائی خوفناک معلوم ہوتی تھی۔ سپاہی چلے گئے اور دروازہ مقفل ہو گیا تو اس نے نظریں موڑ کر ان عورتوں کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظریں چپتی ہوئی اندر تک اتر جانے والی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک نے سوال کیا۔ شہزادی نے چہرہ موڑا اور اپنے بستر پر ہاتھ پھیر کر گرد صاف کرنے لگی۔ جواب نہیں دیا۔ یہ وان فاتح کی سیکریٹری ہے، میں نے اسے ٹی وی پر دیکھ رکھا ہے۔ ایک عورت تنفر سے بڑبڑائی۔ اس کے لہجے کی تپش چونکا دینے والی تھی، مگر وہ جس بے حسی سی بنی بستر جھاڑتی رہی۔ اس کی ساری حسیات مر چکی تھی، نہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی، نہ سن رہی تھی، نہ زبان پہ ذائقہ محسوس ہوتا تھا، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکتی تھی، نہ کسی شے کو چھونے پر کوئی احساس ہوتا تھا۔ 5 حسیات سن تھیں۔ وہ چت لیٹ گئی اور اونچی چھت کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ نہیں کھانا تھا، نہ کسی سے بات کرنی تھی۔ اسے خاموشی سے اس وقت کے کٹنے کا انتظار کرنا تھا۔ فاتح اسے بچا لے گا، وکیل اسے بچا لے گا۔ دوسری رات لیٹے لیٹے کافی دیر بعد اسے نیند آئی تھی۔ نیند کی اس کیفیت میں اس کی 5 حسیات مزید غافل ہو گئی تھیں۔ دماغ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ داتن کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیہ تو ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ مگر وہ سننے کی حس سے مفلوج تھی، سو وہ الفاظ اثر نہیں کرتے تھے۔ اور تب اچانک سے اس کی پہلی حس جاگی، لمس کو اپنی جلد پر محسوس کرنے کی حس۔ کسی نے تالیہ کے چہرے پر تکیہ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھ تکلیف کے احساس سے کھلی، مگر بصارت کے سامنے اندھیرا تھا۔ کسی نے تالیہ کے چہرے پر تکیہ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھ تکلیف کے احساس سے کھلی، مگر بصارت کے سامنے اندھیرا تھا۔ ایک قیدی عورت تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر دبا رہی تھی، دوسری ایک چھڑی کو زور زور سے اس کے جسم پر مار رہی تھی۔ صوفیہ رحمان نے ہمارے علاقے میں ہسپتال بنوایا تھا۔ صوفیہ رحمان کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچی تھی، اور اس لڑکی اور اس کے باس نے ٹی وی پر صوفیہ صاحبہ کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تمہیں مر جانا چاہیے تاکہ وزیر اعظم تم سے محفوظ رہیں۔ وہ عورت غراتے ہوئے تکیہ اس کے چہرے پر رکھے دبا رہی تھی۔ تالیہ نے کرنٹ کھا کر ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو دور ہٹانا چاہا، مگر اس عورت کی گرفت مضبوط تھی۔
تم جیسی سیاسی عورتیں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، تم ہمارے لیڈر کی دشمن ہو، چھڑی مارنے والی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ بستر پر تڑپتے ہوئے پیر ادھر ادھر مار رہی تھی، اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اب تم صوفیہ رحمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکو گی۔ ایک دم تالیہ نے اپنے ناخن تکیے والی کے ہاتھ میں گاڑے، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ اسے دھکا دے کر اٹھی۔ دوسری عورت نے اسے گردن سے پکڑ کر واپس گرانا چاہا، مگر اس نے زخمی شیرنی کی طرح اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی۔ خبردار، جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، اس کو کلائی سے جھٹکا دے کر پرے گرایا، مگر پہلی عورت تب تک اٹھ چکی تھی۔ وہ تالیہ کے پیچھے تھی۔ اس سے پہلے کہ تالیہ مڑتی، اس نے اسٹیل کا گلاس زور سے اس کے سر پر مارا۔ لمحے بھر کو تالیہ کا سر گھوم گیا، درد، اندھیرا سماعت میں ہوتا سائیں سائیں۔ اگلے ہی پل ایک عورت نے اسے گردن کے پیچھے سے دبوچا اور زور سے زمین پر دھکا دیا۔ چوٹ شدید تھی، اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ خون کے قطرے گردن پر پھسلتے محسوس کر سکتی تھی۔ دماغ اتنی بری طرح گھوما تھا کہ چند لمحے وہ اٹھ نہیں سکی۔ تم نے میری لیڈر پر الزام لگایا، فاتح کی بیٹی کے قتل کا، تمہیں مر جانا چاہیے۔ وہ عورت غصے میں دیوانہ وار اس پر چھڑی برسا رہی تھی، اور تالیہ چہرے کے آگے بازو کیے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھڑی اس کے بازوؤں پر خون کی لکیریں چھوڑ رہی تھی۔ وہ عورت ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیے جا رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم مجھے کیا؟ اس نے ایک دم چہرے کے سامنے سے بازو ہٹائے اور ساتھ گرا اسٹیل کا گلاس اٹھا کر زور سے اس عورت کے منہ پر مارا۔ وہ عورت اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تیورا کر پیچھے کو گری۔ دوسری عورت اس کی طرف بڑھی، مگر تب تک تالیہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ پہلی عورت ابھی تک زمین پر گری پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ تالیہ ننگے پاؤں آگے بڑھی، گری ہوئی چھڑی اٹھائی اور زمین پر سر پکڑے عورت کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ شہزادی تاشا غصے سے چلاتی ہوئی اس عورت کی گردن دبوچ کر بولی اور اسے زور سے جھٹکا دیا، پھر وہی چھڑی اس کے اوپر پوری قوت سے ماری۔ میں تم سب کی جان لے لوں گی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ زور زور سے اسی چھڑی سے اس عورت کو مارے جا رہی تھی۔ سیاہ بال بکھرے تھے، سر کے پچھلے حصے سے خون بہہ رہا تھا، بازوؤں پر خون کی لکیریں پڑ رہی تھیں۔ ننگے پاؤں کھڑی وہ اس کو مارے جا رہی تھی۔ گارڈ! دوسری عورت حواس باختہ ہو کر سلاخ دار دروازے کی طرف بھاگی اور سلاخوں کو پکڑے زور زور سے چلانے لگی۔ تالیہ نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چھڑی پیچھے پھینکی، کرسی اٹھا لی اور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ گارڈ، ادھر آؤ، یہ مجھے مار دے گی۔ عورت کے چہرے پر واضح خوف تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ تالیہ تیزی سے آگے آئی اور کرسی اس کے اوپر دے ماری۔ عورت نیچے گر گئی، مگر اس نے کرسی نہیں چھوڑی۔ وہ کرسی کی ٹانگ سے اس کے اوپر دیوانہ وار ضربیں لگا رہی تھی۔ میں تالیہ مراد ہوں، میں مراد راجا کی بیٹی ہوں، میں وان فاتح کی بیوی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کو کرسی سے مارے جا رہی تھی۔ تمہارے جیسے کرمنلز کی لیڈر ہے صوفیہ، جا کر اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ میں اس کی جان بھی لے لوں گی، میں تم سب کے چہرے یاد رکھوں گی۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں اور پھر بہت سی بتیاں روشن ہو گئیں۔ پولیس اہلکار بھاگتے ہوئے آئے، دروازہ کھلا۔ تالیہ نے سرخ چہرہ اٹھا کر نفرت سے ان کو دیکھا اور کرسی پرے پھینک دی۔ سیل کا منظر سب کو ویسے ہی ہکا بکا کر گیا تھا۔ زمین پر گرا خون، تکیے، کرسی، چھڑی اور ایک طرف ہائے ہائے کرتی لہو لہان چہرے والی عورتیں، اور ان سب کے درمیان کھلے بالوں اور خون آلود کپڑوں والی لڑکی سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس کی جان لے لوں گی، وہ حلق کے بل غرائی تھی۔ سپاہی اس کو کچھ کہے بغیر جلدی جلدی سیل میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگے۔ دونوں عورتوں کو باہر لے جایا گیا اور پیرامیڈیکل کو کال کی جانے لگی۔ وہ اب سیل کے کونے میں لگی کھڑی تھی اور اس کے سر سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے کی رات تھی، درد، بے بسی، غصہ محسوس کرنے کی رات۔ اس رات اس کی محسوس کرنے کی حسیں جاگ گئی تھیں۔ دوسرا دن، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں میز رکھی تھی
اور اطراف میں 2 کرسیاں۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی اور اس کے روشن دان سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دولت صاحب نے فکر مندی سے سامنے کرسی پر بیٹھی تالیہ کو دیکھا، جس نے قیدیوں والی جامنی ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی، ہونٹوں اور کن پٹی پر خون زخم نظر آ رہے تھے۔ ایک آنکھ کے قریب نیل پڑا تھا۔ مڑے ہوئے آستینوں سے بازوؤں پر پڑے نیل اور سرخ نشان بھی واضح تھے۔ اس کا چہرہ مردنی لیے ہوئے تھا، ویران اور بے رونق تھا۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی اور بس ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس تھانے کے لوگ انسان نہیں جانور ہیں، دولت اس کو دیکھ کر غم و غصے سے کہہ رہا تھا۔ فاتح صاحب نہیں آئے؟ کافی دیر بعد اس نے سوال کیا۔ یہ سب حتان نے خود کروایا ہے، مجھے یقین ہے، ورنہ وہ عورتیں تمہیں مارتی رہیں اور گارڈ بے خبر رہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ میں نے کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ تمہاری جان کے خطرے کے پیش نظر مجھے تم سے روز ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ فاتح صاحب کیوں نہیں آئے؟ وہ بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے کچھ پرابلمز تھے، مگر وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں ہے اور تمہارا حال احوال پوچھتا رہتا ہے۔ اور ایڈم، وہ واپس کیل نہیں آیا؟ وہ آ گیا تھا، مگر کل رات تیز طوفان کی وجہ سے اس کے گھر اور قریبی مکانات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کا گھر ایک پسماندہ علاقے میں ہے۔ تم نے ٹی وی پہ؟ دولت گڑبڑا کر جیسے اپنی بات روک کر بولا، بھلا وہ ٹی وی کیسے دیکھ سکتی تھی؟ البتہ فجر کے بعد سے 2 گھنٹے تک وہ زخمی حالت میں طوفان کی چنگاڑ اور موسلا دھار بارش کی آوازیں سنتی رہی تھی۔ تالیہ چپ چاپ سامنے والی دیوار کو دیکھنے لگی، جو کافی اوپر جا کر چھت سے ملتی تھی۔ اس کی نظریں خالی تھیں اور یہ دیکھنا معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بصارت کی حس مفلوج تھی۔ صرف درد محسوس ہوتا تھا، کمرے کی صفاق ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، دل کے زخم کا ادھڑے جانا محسوس ہوتا تھا۔ تالیہ، ہم جلد تمہیں یہاں سے نکال لیں گے، تم بس حوصلہ نہیں ہارنا۔ وہ اب نرمی سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اگر فاتح کے لیے کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، میں یہاں سے اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ ابھی وہ آفس میں ہوگا، گھر میں تو اس کی بیوی کا الگ تماشا ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دولت امان کو دیکھا تو ان آنکھوں میں امید تھی۔ آپ ان سے کہیے گا مجھے ان کی ضرورت ہے اور ان کو میری، وہ میرے ساتھ رہیں، جیسا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا۔ میں کہہ دوں گا، اگر تم چاہو تو اس کو کوئی نوٹ یا خط لکھ سکتی ہو۔ وہ جیب سے قلم نکالنے لگا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے خط لکھنے نہیں آتے، بس آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ وہ مجھ سے ملنے آئیں۔ دولت چلا گیا تو اس کی جگہ اسی کرسی پر حتان آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی جیکٹ اور پونی میں بندھے گھنگریالے بال بھیگے ہوئے تھے۔ باہر سے ہلکی ہلکی بارش برسنے کی آواز پھر سے آنے لگی تھی۔ اسی بارش نے ایڈم کو آنے نہیں دیا۔ پہلی دفعہ تالیہ کو بارش سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تو پھر شروع کریں چہ تالیہ، حتان نے طنزیہ آواز میں کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے وہ انگوٹھی کیوں چرائی؟ تالیہ کے ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھ میز پر تھے اور کمر سیدھی رکھے وہ بے تعصب نظروں سے حتان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس انگوٹھی کو چرانے کے لیے آپ کو وان فاتح نے کہا تھا؟ آخر وہ آپ کے باس تھے۔ کیا وہ اس طرح صوفیہ رحمان کو ہرٹ کرنا چاہتے تھے؟ وہ جانتی تھی کہ ان سب کا یہی مقصد تھا کہ وہ اسے فاتح کے خلاف استعمال کریں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فاتح کے خلاف ایک لفظ بھی بولوں گی تو تم مجھے نہیں جانتے حتان۔ تم میرے ذریعے فاتح کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور فاتح تمہارے خلاف بولنا شروع کر دے تو… وہ اسی اطمینان سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، خواب دیکھنا بند کر دو، اور جس دن ایسا ہوا نا تالیہ، اس دن تم ان سارے جرائم کی تفصیل خود بتاؤ گی جو تم نے اس کے لیے کیے ہیں۔ تالیہ نے بس ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ تم میرے وہ پہلے دشمن ہو جو میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ پاؤ گے۔ مگر حتان کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کمرے کی بتیاں بجھا دیں، چھت سے لٹکتا واحد بلب جلا دیا۔ روشنی کا ٹارچر عذاب تھا، بتی جلتی بجھتی اور پھر جلتی۔ وہ سر میں درد کرنے والی تھی، اور ایسے میں وہ اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے سوالات کر رہا تھا۔ قانون کے مطابق وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور وہ خاموش رہ سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے اسے رات کو پلانٹڈ عورتوں سے پٹوایا تھا۔ عورت تالیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، سماعت کی حس
مفلوج تھی، اسی لیے حتان کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے خود کو یہاں سے دور کہیں تصور کرنا چاہا، ملاکا کے پھولوں سے بھرے باغ میں، جہاں صرف وہ ہو اور گھوڑے کی باغ تھامے وان فاتح ہو اور گھاس پر چلتے ہوئے باتیں کر رہے ہوں، مگر یہ منظر تصور میں بن کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیہ تو ہم ایک دن کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ تصور میں صابرہ کی آواز گونجی۔ تصورات کا تعلق بھی چھٹی حص سے ہوتا ہے۔ اس حص کو جگانے کے لیے باقی 5 حسیات کا ہونا ضروری تھا، اسی لیے اس کا تصور بار بار ٹوٹتا تھا۔ داتن کی ملامتی آواز، بلب کی چپتی روشنی، حتان کے الفاظ، سب اسے ذہنی دباؤ میں ڈال رہے تھے، مگر ایک بات طے تھی، تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری رات کو اسے ایک دوسرے سیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ پہلے قید خانے سے چھوٹا تھا، دیواریں انہی رنگوں کی اونچی سی تھی، فرش پہ 2 طرفہ لوہے کے بیڈ رکھے تھے، ایک بستر پر ایک چینی لڑکی لیٹی تھی، دوسرا خالی تھا۔ تالیہ دونوں بیڈز کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی، بازو سینے پر لپیٹ رکھے تھے اور ماتھے کی پٹی ویسے ہی بندھی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں دیکھے جا رہی تھیں۔ کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ تکیے پر سر رکھے لیٹی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے پکارا تو وہ چونکی۔ کیا وہ سن رہی تھی؟ کیا وہ لڑکی بار بار اسے پکار رہی تھی؟ وہ کمرے کا اندھیرا، زخموں کا درد، فرش کی ٹھنڈک سب محسوس کر سکتی تھی، مگر سننا اس نے چھوڑ رکھا تھا۔ چاہے حتان کی باتیں ہوں یا دولت امان کی تسلیاں یا داتن کی ملامتی آواز، وہ کچھ بھی سمجھے بغیر بس سنے جاتی تھی، اپنی سوچتی رہتی تھی۔ مگر اس لڑکی کی آواز نے اس کی سماعت کی حس کو جگا دیا تھا۔ کیا؟ وہ چونک کر بولی۔ تالیہ کی ساتھی قیدی کوہنیوں کے بل بستر پر اوندھی لیٹی اور غور سے سامنے زمین پر بیٹھی تالیہ کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہیں اتنی چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ وہ چپ رہی۔ ہاں، اب وہ سن سکتی تھی۔ اگر تو تمہیں قیدی عورتوں نے مارا ہے تو مجھے یقین ہے یہ گارڈز نے خود کروایا ہوگا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ جو 24-25 سال کی خوش شکل چینی لڑکی تھی اور اس کا بات کرنے کا انداز سادہ اور برجستہ تھا۔ تالیہ اب الفاظ سمجھنے لگی تھی۔ 6 دن پہلے جب میں یہاں آئی تھی تو پہلی رات میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں بستر پر اوندھی لیٹی لڑکی اپنی لے میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ستیلے باپ کو مارا تھا، مگر وہ سیلف ڈیفینس تھا، خود کو بچانے کے لیے انسان پھر اور کیا کرے؟ اگر میری ماں میری دشمن بن گئی، وہ اداسی سے کہے جا رہی تھی اور تالیہ بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں سے بہت سی آوازیں بیک وقت ٹکرا رہی تھیں، قریب میں نل کا ٹپکتا پانی، باہر گارڈز کے جوتوں کی آہٹ جو کبھی قریب آتے اور کبھی دور چلے جاتے، اور اس اداس لڑکی کی باتیں۔ اور میرا شوہر، اس نے بھی دوسروں کا یقین کیا، میرا نہیں۔ میرا بیٹا 6 ماہ کا ہے، مگر میں نے اتنے دن سے اسے نہیں دیکھا۔ مجھ سے تو کوئی ملنے بھی نہیں آتا، کم از کم تم سے کوئی ملنے تو آ جاتا ہے۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ لڑکی اٹھ کر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے لگی۔ اس کے چہرے کے نیل ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ تم نے کیا جرم کیا تھا؟ جواب نہ آیا تو بالوں کو پونی میں باندھ کر وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے بھی سیلف ڈیفینس میں مارا تھا کسی کو؟ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تالیہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، میں سن رہی ہوں، اب میں سننے لگی ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تو پھر بتاؤ، تم کیوں ہو اس جیل میں؟ تالیہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنی میز تک آئی۔ حتان سے کہنا کہ اب تالیہ اچھے سے سننے لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر لگا آئینہ اتارا اور زور سے زمین پر گرا دیا۔ آئینہ فرش سے ٹکراتے ہی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بستر پر بیٹھی لڑکی دم بخود رہ گئی۔ تالیہ نے تکیے کا غلاف کھینچ کر اتارا اور اس کو ہاتھ پر لپیٹ کر آئینے کا ایک لمبا سا ٹکڑا اٹھایا جو بڑے سے چھرے کے برابر تھا۔ جوتے کی نوک سے کرچیاں ایک طرف کیں اور اس لڑکی کے بستر کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حتان سے کہنا اسے تم سے بہتر ایجنٹ ڈھونڈنی چاہیے تاکہ تالیہ کی دوست بنا کر اس سے راز اگلوانے کے لیے۔ لیکن خیر، وہ جس کو بھی لے آتا،
تالیہ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ تالیہ اب سننے لگی ہے۔ وہ گراتی ہوئی اس کے بستر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لڑکی بدک کر پیچھے ہٹی اور پھر جلدی سے بستر سے جست لگا کر اتری۔ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ اور حتان سے کہو وہ خفیہ پولیس کی جس عورت کو بھی میرے لیے میرے سیل میں ان جعلی نیلوں کے ساتھ پلانٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی جان سے جائے گی۔ وہ گراتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ ننگا تیز دھاری شیشہ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ لڑکی تیزی سے سلاخوں تک آئی اور زور زور سے آوازیں دینے لگی، مجھے نکالو یہاں سے، لڑکی پاگل ہے، مجھے مار دے گی۔ اگلے ہی لمحے گارڈز بھاگتے آئے۔ تالیہ سیل کے وسط میں رک گئی۔ شیشہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ سلگتی آنکھوں سے اس نے گارڈز کو دیکھا۔ دوبارہ اگر کوئی عورت میرے سیل میں بھیجی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تالیہ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شیشہ پرے اچھال دیا۔ وہ زمین پر گرتے ہی پھر کرچیوں میں بکھر گیا۔ ایک گارڈ نے جلدی سے اس لڑکی کو باہر نکالا۔ دوسرا گارڈ بغیر کچھ کہے آگے آیا اور شیشے کی کرچیاں اٹھانے لگا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ تالیہ کے اس عمل کی شکایت کرنے کے اہل نہیں تھے کیونکہ وہ لڑکی ان کی ساتھی تھی، اسی لیے جلدی جلدی فرش صاف کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تیسرا دروازہ ایک بار پھر مقفل ہو گیا۔ تیسرا دن ملاقاتی کمرے کی دیوار پر خاموشی سی مردنی چھائی تھی۔ وسط میں رکھی میز بھی چپ چاپ اپنے ارد گرد بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ تالیہ اسی جامنی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ میز پر رکھے تھے اور سیاہ بالوں کی درمیانی مانگ کے ساتھ پونی میں جکڑ رکھا تھا۔ سر کی پٹی ہنوز بندھی تھی، گال کی ہڈی کا نیل جامنی ہو چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی جو دولت اسے دکھا رہا تھا۔ صرف 3 دن کی بات ہے، پھر دیکھنا ہمیں کورٹ سے ضمانت مل جائے گی اور شاید تم شہر نہ چھوڑ سکو مگر کم از کم تم گھر جا سکو گی۔ وہ تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ بس اسبات میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ پھر نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا آپ نے فاتح کو میرا پیغام دیا تھا؟ دولت نے نظریں جھکا دیں اور ایک دم کاغذوں میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ ہاں، دے دیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا وہ مجھے ایک فون نہیں کر سکتے؟ فون تو نہیں۔ وہ رکا اور نظریں اٹھائیں جیسے متامل ہو، جانے کیسے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ آپ نے انہیں بھی مجھے خط لکھنے کے لیے تو نہیں کہا تھا کیا؟ دولت نے انگلی سے پیشانی مسلی۔ ہاں، اس نے مجھے دیا تھا کچھ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تذبذب سے ایک خط کا لفافہ نکالا۔ تالیہ نے جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا مگر دولت نے اسے پیچھے کر لیا۔ تھوڑی سی پیچیدگی ہو گئی ہے تالیہ، تم نے پروسیکیوٹر کو پتہ نہیں کیوں یہ کہہ دیا کہ تم اس کی بیوی ہو۔ یہ بات اس کے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے جو بھی لکھا ہے اسے اسٹریس کے باعث لکھا ہے۔ تالیہ نے نیچے سے لفافہ کھینچا اور اسے کھولا۔ تاشا، میں پچھلے 2 دن سے تمہارے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ میں ہر ایک کے سامنے تمہیں ڈیفائن کر رہا ہوں مگر مجھے بہت افسوس ہوا جب تم نے اس پروسیکیوٹر کے سامنے ہماری کسی ایسی شادی کے بارے میں دعویٰ کیا جو ہم نے نہیں کی۔ مجھے اس دعوے کی وضاحت دیتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس تاشا سے میں واقف ہوں وہ میری اچھی دوست ہے اور میں دوستوں پر گیو اپ نہیں کیا کرتا۔ اسی لیے میری ایک نصیحت ہے کہ غصے میں بھی ایسی بات مت کہو جس پر مجھے یا میری فیملی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ میری اور دولت کی تمام کوششیں رائگاں ہو جائیں گی۔ وان فاتح۔ نیچے اس کے دستخط تھے۔ وہ فاتح کی لکھائی پہچانتی تھی اور اس لیٹر پیڈ کو بھی جو فاتح کے آفس میں ہوتا تھا، جس کو وہ خاص خطوط اور نوٹس کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ صرف ان الفاظ کی اذیت کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس نے آہستہ سے کاغذ پرے ڈال دیا۔ تالیہ کے سچ پر اب کبھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی کل آپ نے کہا تھا کہ اس جیولر کے بارے میں تفتیش کریں گے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انگوٹھی اس نے بنائی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگی تو دولت نے گہری سانس لی۔ اس کے لیے مجھے اپنی لا فرم کے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا پڑے گا جو اتنے شارٹ نوٹس پہ کام کرنے کے لیے دگنی فیس لے گا۔ تو آپ دے دیں فیس، آپ جتنی فیس کہیں گے فاتح صاحب دے دیں گے۔ اور تب ایک خیال نے اس کے اوپر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ کیا فاتح میری فیس نہیں دے رہے؟ یہ خیال اس خط سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ دیکھو تالیہ،
وہ صلح جو انداز میں سمجھانے لگا۔ اس کی بیوی اور اس کے مخالفین کی اس کے ہر قدم پر نظر ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تھانے کال بھی کرے گا تو میڈیا اس کال کی ریکارڈنگ چلا دیں گے۔ ایسے میں اس کا کوئی بھی منی ٹرائل تمہاری مدد کے لیے استعمال ہو تو مخالفین اس کا اسکینڈل بنا سکتے ہیں۔ فاتح جتنا کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے، مگر وہ میری فیس نہیں دے رہے۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی جلدی بدگمان کیوں ہو جاتی ہو؟ میں نے اسے آج تک کسی کے لیے اتنا فکرمند نہیں دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ہے۔ تالیہ نے لب بھینچ لیے اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ جو کہہ لے میں ان سے بدگمان نہیں ہو سکتی۔ مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے، مگر فیس کی آپ فکر مت کریں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں آپ کو پوری فیس ادا کر دوں گی، آپ صرف اس انویسٹیگیٹر کو ہائر کر لیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے کہہ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ دولت کے چہرے پر اطمینان اترا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی خود اسے پے کر دیتا ہوں، تم مجھے بعد میں دے دینا۔ اور رہا فاتح تو اس نے کہا ہے کہ آج وہ رات میں تم سے ملنے آئے گا، شاید جب میڈیا نہ ہو تو۔ رات میں کیوں؟ دن کی روشنی میں ساری دنیا کے سامنے آنا ہے تو آئیں، ورنہ تالیہ کو کسی ملاقات کی ضرورت نہیں۔ اب تم زیادتی کر رہی ہو تالیہ، اس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں رات میں ملاقات کا انتظام کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں، تم اس طرح اس کو رد کرو گی تو اس کی بیوی اور پارٹی والے اس کو مجبور کر دیں گے کہ کیا؟ دولت بولتے بولتے رکا، جیسے احساس ہوا ہو کہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ وہی تمہاری فیس نہ دینے کے لیے، ڈونٹ وری، ہم وہ مینیج کر لیں گے۔ مگر اسے محسوس ہوا کہ اسے دکھ سے بچانے کے لیے کچھ تھا جو اس سے چھپا رہا تھا۔ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں مل رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حتان کے بوٹس کی آواز آئی تو اس نے چہرہ سپاٹ بنا لیا اور ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ ایڈم نام کا ایک لڑکا تم سے ملنے آیا تھا۔ حتان کرسی کھینچ کر بیٹھا اور خوشگوار انداز میں بات کا آغاز کیا تو وہ چونک گئی، مگر تاثرات سپاٹ رکھے۔ کہاں ہے وہ؟ میں تمہیں اس سے ملوا دیتا، لیکن گزشتہ رات اس کا باپ میرے پاس آیا تھا۔ اس بیچارے نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کے بیٹے کو بدنام زمانہ تالیہ مراد سے دور رکھوں، کیونکہ وہ اب اتنا بڑا سیلیبریٹی بن چکا ہے کہ اس کا یہاں آنا بھی اسکینڈل بن جائے گا۔ اسی لیے میں نے ایڈم کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ 2 دن بعد آئے۔ سوری۔ اس کے اندر غصے کا ابال سا اٹھا، چہرہ دہکنے لگا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا حتان؟ گھنگریالے بالوں والے کمشنر نے کندھے اچکائے۔ یہ میرا تھانہ ہے تالیہ، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ اگر تمہیں شکایت ہے تو مجسٹریٹ سے کہہ دینا، مگر ابھی اس کے پاس پیش ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ چلو تب تک میں ایک غریب باپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دوستوں سے مجھے دور کر کے مجھے ان سے بدگمان کر دو گے تو تم غلط ہو۔ کون سے دوست؟ وہ جس کا باپ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے برا شگون سمجھتا ہے، یا وہ سیاستدان جو… کہتے کہتے وہ رکا اور تالیہ کے تاثرات دیکھے۔ وہ چونکی تھی، کاندھے سیدھے ہوئے تھے۔ جو کیا؟ حتان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارے وکیل نے تمہیں نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا۔ ویل، تم کل اپنے وکیل سے خود ہی پوچھ لینا، میں کچھ کہوں گا تو برا مانو گی۔ تم صرف مجھے ان سے بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، یہ بھی ایک تفتیش کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں سب جانتی ہوں، تم جو بھی کہہ لو، فاتح صاحب مجھے کبھی ڈس آن نہیں کریں گے۔ اس کا اعتماد غیر متزلزل تھا۔ تالیہ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہاں تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہوں۔ اگر تم یہ اعتراف کر لو کہ تمہارے جرائم میں وان فاتح بھی ملوث تھا تو میں تمہاری سزا کم سے کم کروا سکتا ہوں۔ تمہارا چہرہ وہ پہلا چہرہ ہوگا جو یہاں سے نکلنے کے بعد میں بگاڑوں گی۔ حتان، اس بات کو یاد رکھنا۔ حتان کے تاثرات بگڑے۔ اس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور پھر سپاہیوں کو آواز دی۔ اس کے ٹارچر کا وقت ختم ہوا چاہتا تھا۔ تالیہ کے ساتھ ہی مغز ماری کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔